تین لفظ ہیں، حیلولہ، قیلولہ اور ایلولہ۔ ان تینوں کا مطلب ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا بنانا چاہیے۔ پہلا لفظ ہے حیلولہ۔ حیلولہ کا معنی ہے نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کے وقت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ تو اس سونے کو عربی میں حیلولہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکوریہ۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ماو استراحت تھیں، آرام فرما رہی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیۃ قومی اشہدی رزق ربی کی ولا تکونی من الغافلین فإن اللہ عز وجل یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس۔ کہ اے میری عظیم دختر، اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجئے، غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ اب اللہ جو رزق تقسیم فرماتے ہیں اس میں طلوع فجر یعنی جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کی اذان کا، اس وقت سے لے کر طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے کا وقت، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت خیر تقسیم فرماتے ہیں۔ رزق کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ پیسے بندے کو بہت مل جائیں تو تب یہ ہوگا کہ اس کو رزق ملا ہے، نہیں، بلکہ رزق کا معنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر بہت ساری خیر کی چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازتے ہیں، جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر فجر کے بعد سورۃ یاسین اور معمولات میں بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کے وقت تک اپنے معمولات میں لگے رہتے ہیں اور جاگتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، پھر جو ہے اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے، لیکن آج کل یہ وقت ہمارا جو ہے سونے میں گزر جاتا ہے۔ آج کل موبائل کی وجہ سے ہمارا ٹائم ٹیبل، موبائل کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ہماری قوم کا، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ جب موبائل دیکھا، فیس بک کھولی تو پھر اس کو دیکھتے ہی رہ گئے، جب یوٹیوب کھولی اس کو دیکھتے ہی رہ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے دیکھنے کا ٹائم بھی ہے یا نہیں ہے۔ پھر رات لیٹ تک وہ دیکھتے رہے تو صبح جو ہے پھر سوتے رہے، نماز کے وقت ہی نہیں اٹھتے۔ آج کل 70-80% نوجوان جو ہیں وہ صبح نماز میں لیٹ آتے ہیں، یا تو پڑھتے نہیں، سوئے رہتے ہیں، یا لیٹ آتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے بہت قیمتی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے قیلولہ۔ تو نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آدھا گھنٹہ یا کم و بیش کے لیے آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ یعنی جب آپ دن کو سو لیں گے کچھ دیر تو آپ کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں عشاء کے وقت، یا نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلی ڈھیلی نماز پڑھتے ہیں، نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ دوپہر کو تھوڑا سو لیں گے، قیلولہ کر لیں گے، تو اس وقت اس کی وجہ سے وہ عشاء کی نماز ان کی اچھی طرح ادا ہو جائے گی۔ اور ایک چیز اور ہے کہ اس قیلولہ کے بعد لفظ جو آتا ہے وہ ایلولہ کا ہے۔ ایلولہ کا مفہوم ہے عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنا۔ عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنا، اس کو ایلولہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جسم اور سانس کی بیماری اور سینے کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ عصر کے بعد لیٹنا یہ سینے کی تنگی اور جسم اور سانس کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تو اس وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں اپنے گھر کے ہلکے پھلکے کام بھی کر سکتے ہیں اور ذکر اور دعا میں یہ وقت صرف کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کام بھی کرنا ہے تو کام کرتے ہوئے ذکر بھی ساتھ کرتے رہیں تاکہ یہ وقت عبادت میں
جو ہے خرچ ہو جائے، عبادت میں یہ وقت شمار ہو جائے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ فرشتے جو ہیں دن والے وہ جا رہے ہوتے ہیں، رات والے آ رہے ہوتے ہیں۔ دن والے جو جا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی دربار میں بندے کے بارے میں صحیح رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس وقت وہ عبادت کر رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو اس وقت آدمی کام بھی کر سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن سونا نہیں چاہیے۔ تو یہ شریعت کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی فوائد چھپا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کا نظام اور اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنانا چاہیے، بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔